صفحہ نمبر 738 738 سورت نمل، اس کا انٹروڈکشن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورت النمل۔ ناظرین، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی تقی عثمانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، ہم قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ آج باری ہے سورت نمل کی، صفحہ 738۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک دو آیتیں جسٹ پہچان کے لیے پڑھی ہیں کہ سورت نمل کی یہ آیتیں ہیں، لیکن ایکچولی ہم نے صرف سورت کا تعارف کرانا ہے کہ سورت نمل کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورت شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر حضور اکرم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہ ان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھیں، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چیونٹی کے ہوتے ہیں، چیونٹی کو نمل بولتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس کا نام سورت نمل رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔